ان فی خلق السماوات والارض، نشانیوں کا ذکر ہے. فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانی ہے. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں. والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے. بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے. وہ پانی کہ جس میں اگر سوئی ڈالی جائے تو وہ ڈوب جائے. لاکھوں ٹن لوہا اور بھاری بھاری مشینری اس پانی میں جہاز میں اٹھا لی جاتی ہیں. یہ عقل انسان کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں بھی نشانی ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، بس اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین کو آباد کر دیا، زندہ کر دیا. زمین کے ویران اور بنجر ہو جانے کے بعد وہ پانی اس زمین کو سیراب کرتا ہے. فاحیا، بس زندہ فرمایا. به الارض، اس پانی کے ذریعے زمین کو. بعد موتها، اس کے ویران ہو جانے، مر جانے کے بعد. وہ بسا، اور اللہ تعالی نے پھیلا دیے. فیہا، اس زمین میں. من کل دابہ، ہر قسم کے جانور. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانی ہے. آج سائنسدان یہ تو کہہ سکتے ہیں ہوا کا دباؤ کا رخ اس طرف ہے، ہوا میں نمی ہے، ہوا میں خشکی ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں، مگر نمی کو خشکی میں تبدیل نہیں کر سکتے، ہواؤں کے رخ کو چینج نہیں کر سکتے، اور آندھی چلے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں اور بیچ میں چل رہے ہیں. لآیات، ضرور نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. ومن الناس، نشانیوں کا ذکر ہوا، اور یقیناً عقل رکھنے والا ان نشانیوں کو دیکھ کر، رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے. لیکن مشرکوں نے کیا کیا؟ بت بنا لیے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے. فرمایا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں برابر والے مقرر کرتے ہیں، بتوں کو خدا سمجھتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہاں تک کہ مشرکین کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بت کو برا کہتا تو وہ بت کی محبت میں آ کر خدا کو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو برا کہنے لگ جاتے. اس قدر ان پر ان پتھروں کی محبت غالب تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت قرآن سے ہے تو اللہ کی وجہ سے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہماری محبت قرآن سے ہے. ہماری محبت خانہ کعبہ سے ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اسے شرف عطا فرمایا. ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اسی لیے کہ اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھیں وہ وقت یاد کریں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہہ اٹھیں گے ان القوت للہ جمیعا، بے شک ساری طاقت تو اللہ ہی کی ہے. ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ ظاہر ہو جائے گا کہ رب العالمین کے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہی وہ رب العالمین کی طاقت کو تسلیم کر لے اور یہ سمجھے کہ میں بے بس ہوں. جب میں بے بس ہوں تو میں اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہوں؟ وہی عزت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی بیماریاں دور کرنے والا ہے. تو لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے
اس کی خاطر اپنے رب کو ناراض کیوں کیا جائے؟ اذ جب اس قیامت کے دن تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن دنیا کے لوگوں کی خاطر لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ لوگ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خاطر گناہ کیے ہیں، یا جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی خاطر گناہ کیے ہیں، یا جس قوم نے اپنے سردار کی خاطر، اپنے بادشاہ کی خاطر گناہ کیے ہیں، یہ بڑے لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ چمٹنا چاہیں گے تو ان کو دور بھگائیں گے اور کہیں گے ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، تم کون ہو؟ فرمایا اذ جب تبرأ الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی گئی یعنی جو قوم کے سردار ہیں وہ بیزاری کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اطاعت کی، جنہوں نے ان کی فرمانبرداری کی۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے لوگوں کی خاطر گناہ کیے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے دوبارہ پلٹنا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو جیسا یہ ہم سے بیزار آج ہو گئے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، لیکن اب دوبارہ پلٹ کر دنیا میں جانا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، ان پر حسرت بنا کر، یعنی ان کے سامنے پچھلے اعمال ہوں گے، اب وہ دوبارہ پلٹنے کی خواہش کریں گے لیکن دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکیں گے، اب انہیں ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی، فرمایا اتنی حسرت ہوگی کہ وہ حسرت کے مارے اپنی انگلیاں چبانے لگیں گے۔ وہ ندامت، اللہ اکبر، کیسی ندامت ہوگی۔ کسی کے 1,00,000 روپے کھو جائیں افسوس ہوتا ہے، اپنی نادانی سے کھو جائیں زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور جتنی رقم زیادہ کھوئے گی اتنا افسوس اور حسرت زیادہ ہوگی۔ لیکن وہ تو کیسی حسرت ہے کہ ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں۔